آخری رات گزری، 12 ربیع الاول کی فجر ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا صحابہ نماز پڑھ رہے، صدیق جماعت کروا رہے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی کی طرف جھانکا، ذرا دیکھ تو لوں آخری دفعہ صحابہ دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں میں پیچھے سے آ رہا تھا، میں نے حضور کے چہرے پر نظر پڑ گئی، آپ کا چہرہ اتنا نورانی، اتنا خوبصورت تھا جیسے رحل پر قرآن کا ورق سجتا ہے، ایسے محمد مصطفیٰ کا چہرہ قریب تھا۔ صحابہ نماز توڑ دیتے، حضور کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ آپ نے فرمایا نماز مکمل کرو، اور آگے پردہ کر دیا، اور آخری نماز آپ نے اپنے حجرہ میں بیٹھ کے فجر کی پڑھی، اور سورج چڑھ گیا اور سیدہ فاطمہ کو پیغام بھیجا، وہ فاطمہ تو زرا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، یہ مدینہ کا 12 ربیع الاول ہے، یہ صحابہ کرام کے زمانے کا 12 ربیع الاول ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے ضمیر نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دوستوں کو، احباب کو، اپنے حلقہ احباب کو سمجھانا ہے آپ نے کہ یہ آپ کا ربیع الاول ہے۔ ہم اس ربیع الاول کا ذکر کر رہے جو حضور کے زمانے کا تھا، جو صحابہ کے زمانے کا تھا، جو صدیق، عمر، عثمان و علی کے زمانے کے 12 ربیع الاول گزرے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کو ماننے والے۔ سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئیں، قریب ہوئی تو رو پڑی۔ حضور نے کان میں کچھ بات کہی، فاطمہ رو گئی۔ 12 ربیع الاول ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو کچھ تو حیا کرو، خاتون جنت رو رہی ہے، فاطمہ تو زرا رو رہی ہے، بتاؤ کس کے آنسوؤں پر تمہیں حیا آئے گا؟ کسی ماں کا حیا ہے تو فاطمہ تو زرا ہے۔ اگر رسول اللہ کی بیٹی کا خیال ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، 12 ربیع الاول ہے، مغموم ہے، وہ پریشان ہے، آپ کیا کر رہے؟ تم تو کہتے ہو کہ فاطمہ تو ذرا حاضر ناظر ہے، تم تو کہتے ہو ہر اللہ کا نیک بندہ ہر جگہ موجود رہتا ہے، پھر فاطمہ دیکھ کے خوش تو ہوتی ہوگی بے حیاؤ جو تم کر رہے ہو؟ تمہارے نزدیک تو فاطمہ تو ذرا موجود ہے، جو تم کر رہے ہو تو جھوٹنگ جو شور کر رہے ہو، فاطمہ دیکھتی تو ہوگی کہ میں رو رہی تھی اور یہ کیا کر رہے؟ قیامت کا دن تو آنا ہے نا، پھر فاطمہ تو ذرا نے پوچھنا تو ہے کہ تم کیا کرتے رہے میرے بابا کے نام؟ سیدہ فاطمہ تو ذرا رو پڑی۔ حضور نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، بعد میں آپ نے بتایا کہ جب میں روئی تھی نا تو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد طبیعت سنبھلی اور ہنسی، حضور نے کان میں پھر فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آگے جنت میں ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس دن پتا چلا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا بھی ہے اور ایک ہی لمحے خوش بھی ہو جاتا۔ میں نے یہ تجربہ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ بندہ ایک ہی لمحے روتا ہے اور پھر ہنس پڑتا ہے۔ حضور نے ایک ہی لمحے 2 باتیں کر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کھڑی ہے تو حضور علیہ السلام کے پاس پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے، بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں، اور پتا کیا کہتے ہیں؟ حضور نے اس طرح اپنا چہرہ اپنے حجرے کی چھت کی طرف کیا، کافی دیر دیکھتے رہے، اور پھر آپ فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ۔ جب یہ فرمایا نا تو امی عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا ہر اللہ کے نبی کو موت سے چند لمحات پہلے ان کا جنت میں محل دکھا دیا جاتا ہے۔ جب حضور اس طرح ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے تھے، اب مجھے محسوس ہوا کہ محبوب جنت میں اپنا گھر دیکھ رہے، اور حضور کو کہا جا رہا ہے یہ جنت میں آپ کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاس آنا چاہتے ہو یا ادھر ہی رہنا چاہتے ہو؟ پھر رفیق الاعلیٰ، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رفاقت میں جانا چاہتا ہوں، میں نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، دنیا میں رہ جاؤ تو ہماری مرضی، عمر بڑھا دیتے ہیں یا ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ حالت، یہ کیفیت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا منظر بیان کیا، فرماتی ہیں حضور کا سر مبارک میری چہرے پاک کے ساتھ ٹھوٹی کے ساتھ آپ کا سر لگا ہوا ہے، اس طرح میں نے اپنے سینے سے لگایا، وہ باری میری تھی اور سینہ میرا تھا، حضور میرے ساتھ، اس طرح میں آپ کے پیچھے بیٹھ،
پھر فرمایا اے موت سکرات، موت کی کچھ سکرات ہوتی ہیں جب بار بار پانی ملانا چہرے پر. فاطمہ کھڑی تھی. آخر بیٹی جانتے ہو نا بیٹی کو پھر باپ کا کتنا غم اور کتنا پیار اور کتنی محبت ہوتی ہے. فاطمہ کہتی یا بتا اے میرے ابا جی کی بابا ربا، میرے ابا کی تکلیف، میرے ابا کی تکلیف. بارہ ربیع الاول ہے، مدینہ ہے، حضور موجود ہے. سیدہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آئے میرے ابا کی تکلیف. ساتھ ہی حضور نے فرمایا فاطمہ کچھ نہ کہہ، آج کے بعد تیرے ابے کو کوئی تکلیف نہیں ہو. ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں. وہ طیف کے دکھ، وہ گندی اوجریوں پھینکنے والے، وہ سارے غم آج ختم ہے بیٹا. نہ ایسا کہو بیٹا، آج کے بعد تیرے ابے پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کھولیے بخاری. پھر کیا فرماتی ہے؟ اے میرے ابا جی تم نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پھر فرماتی ہے ابا جی آپ نے اپنا ٹھکانہ جنت کو بنا لیا ہے. پھر فاطمہ نے ایک بات کہی ہے جو صحیح البخاری میں ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کا دل نہ ہلے اور کہو کہ جشن منانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، پھر تمہارے ضمیر پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. فاطمہ تو زہرا نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری میں ہے، فرمایا میں جبریل کو کہتی ہوں، اور تو اور میں کس کو کیا کہوں، میں جبریل کو پیغام دینا چاہتی ہوں اب زمین پہ نہ آنا، محمد نہیں رہے دنیا میں.